کہتا ہے جی کہ ہمارے پاکستان میں نہیں میرا بھائی، یہ ہر ملک میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ہر جگہ رواج ہے۔ اصل یہ ہندو کی تہذیب ہے کہ لڑکی بھی دو اور جہیز بھی ساتھ دو، حالانکہ یہ شریعت میں ناجائز۔ اور اگر تم عاشق رسول ہو تو بی بی فاطمہ نے کتنا جہیز دیا تھا حضرت علی کو، کیا لے کے گئی تھی گھر میں؟ یہ تو سراسر اسلام کے خلاف ہے اور ہندو تہذیب۔ اور ولیمہ بھی لڑکے والوں کے ذمہ ہے، نہ کہ لڑکی والوں کے۔ ولیمے کا کھانا جو ہے وہ لڑکے کی ذمہ داری ہے، لڑکی کی کیا ذمہ داری ہے کہ الٹا ولیمہ بھی کھلائے، کھانا بھی کھلائے تمہیں؟ یہ بالکل چیزیں ناجائز ہیں۔ ہم نے جو بینک میں پیسے رکھے ہیں وہ اس میں جو نفع دیتے، وہ نفع نہیں ہوتا میرا بھائی، وہ سود ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہیں، اس میں جو ملتا ہے وہ سود ہے، وہ ان سے لے لیں، کیونکہ وہ تو بڑے مگرمچھ ہیں، وہ تو پہلے بھی کھا رہے ہیں حرام، اور بھی کھا جائیں گے۔ ان سے آپ لے لیں اور ثواب کی نیت نہ کریں اور غریبوں کو دے دیں، کیونکہ ثواب اللہ حلال پہ دیتے، حرام پہ نہیں دیتے۔ اور آئندہ کبھی اپنے پیسے سیونگ اکاؤنٹوں میں نہ رکھیں، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں، یا ان بینکوں میں رکھیں جو نظام شریعت پہ چلتے ہیں، نظام شراکت پہ، مرابحت پہ۔ تو جیسے میزان بینک ہے، الفلاح ہے، اسلامی بینک ہے، کئی بینک ہیں جو اسلامی طرز پہ چل رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ سب کو۔ ماموں میرے سینٹ ماری کے جزیرے پہ سال کی جماعت میں ہیں، سینکڑوں لوگوں کو مسلمان کیا ہے، جو مرتد تھے ان کو بھی کلمہ پڑھایا ہے، ان کے نام اور نکاح بھی درست کیے ہیں، ان نے بھی آپ کو سلام بھیجیں، اللہ ان کو مزید کامیابی عطا فرمائے، اور قدم قدم پہ ان کی یہ ہے کام کہ گھر چھوڑ کے گئے ہیں اور مرتدوں کو مسلمان کر رہے ہیں۔ آخری چکر میں پاؤں کو چوٹ لگنے سے خون نکلا ہے، کچھ نہیں ہوتا، بس بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو جا کے دھو کے دوبارہ وضو کر کے وہ چکر پورا کر لو بس۔ اگر کوئی آدمی طواف کے دوران صرف درود شریف پڑھے اور استغفار پڑھے، میرا بھائی طواف میں کچھ بھی نہ پڑھو تو طواف ہو جاتا ہے۔ طواف چکر لگانے کا نام ہے، وظیفے پڑھنے کا نام تو نہیں ہے۔ لیکن جو تمہیں آتا ہے، درود آتا ہے، کلمہ آتا ہے، سبحان اللہ، جو آتا ہے پڑھتے رہو، سب جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں پیشاب کے لیے جاؤں تو ٹیشو سے پہلے صاف کر دوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اچھا کرتے ہو تاکہ جگہ پاک پہ بیٹھو۔ سجدہ صاحب کا معنی یہی ہوتا ہے، سلام سے پہلے بھی جائز ہے، بعد میں بھی جائز ہے۔ سلام سے پہلے 2 دفعہ سجدہ کرے پھر سلام پھیرے۔ مسجد نبوی میں قرآن ختم کروں یا درود پڑھوں، قرآن بھی ختم کرو اور باقی وقت درود شریف بھی پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے، پڑھتے رہیں۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا رب صلی وسلم علیہ، اللہم صلی علی محمد، سب درود ہے۔ ایک آدمی اپنی بہنوں کو زمین کا حصہ نہیں دیتا، ہر سال حج عمرہ، ایسے حج عمرے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ زمینیں یہاں نہیں دے گا تو قیامت میں وہی زمین اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ ایسے عمرے کر کے لوگوں کا حق کھا کے بہنوں کا، یعنی اپنی بہنوں کا جو حق کھاتا ہے وہ کسی اور کو معاف کر دے گا۔ ایک آدمی کی گورنمنٹ کی نوکری ہوئی، 8ویں کے سرٹیفکیٹ جیلی سے، بہرحال یہ گناہ ہے جیلی نے سرٹیفکیٹ دے کر نوکری کرنا، جو گزر گیا استغفار کرو، اور جب اللہ آپ کو توفیق دے آہستہ آہستہ وہ پیسے بھی خیرات کرتے رہو۔ واجد علی صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بدعتی شخص کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں جنازہ،
ایسی بات ہے، کافر تو نہیں ہے نا، بدعتی ہے۔ حرم میں بھی نمازی کے آگے نہ گزرے۔ حافظ القرآن اگر تراویح پڑھانے کے لیے اجرت مانگتا ہے تو حرام ہے، اور اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی۔ ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے تراویح پڑھاتا رہے، لوگوں نے بھی ہدیہ دے دیا تو کوئی بات نہیں۔ زندہ آدمی کے لیے عمرہ طواف نہیں ہوتا، ان کے لیے دعا کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا عقیدہ ہے، اس کی تقریریں سنیں پتہ لگ جائے گا، مجھے کیا پتہ ہے۔ 11ویں شریف بدعت ہے۔ داماد کا سسرال والوں پر کیا حق ہے؟ کوئی حق نہیں، اس کے ماں باپ ہیں، الٹا ان کی خدمت کرے، الٹا ان سے خدمت لینا چاہتا ہے۔ یہ اچھا داماد ہے، پہلے جہیز کے طریقے سے مال وصول کیا، اب مزید جناب ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پھر بیوی تو نہ ہوئی، تم نے ٹکٹ لی ہے۔ سسرال والے بھی اس کے والدین ہیں، اس کو بیٹا سمجھے، وہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھے۔ کہتے ہیں جی بریلوی حضرات دلیل دیتے ہیں کہ ہم نے مدینے میں دیکھا کہ ایک آدمی نے اذان دی اور انگوٹھے چومے، تو ہم نے کلمہ اس اذان دینے والے کا پڑھا ہے یا نبی پاک کا پڑھا ہے؟ اگر کوئی اذان دینے والا کر لے تو کیا وہ حدیث سنت بن جائے گا؟ یہ بدلاؤ کہ حضور نے حکم دیا ہے کہ انگوٹھے چومو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین نے چومے ہیں، پھر ہے بات۔ یہ کیا لوگوں کے حوالے دیتے پھر رہے ہو؟ اگر کوئی مؤذن داڑھی مڈاتا ہو تو لہذا وہ بھی جائز ہے۔ طواف کرنا نفل ہے، پردہ فرض ہے۔ بیوی بیٹی کو ہوٹل میں بٹھا دیں، اسی لیے تو نہیں آئی بیچاری کہ اس کو ہوٹل میں بٹھا دیں، اس کو ایسی جگہ بٹھائیں عورتوں میں بیٹھے، نماز بھی پڑھے، کعبے کی زیارت بھی کرے، جب رش نہ ہو طواف بھی کرے۔ چند دن کے لیے وہ آئی ہے، ابھی اس کو ہوٹل میں بٹھا دو۔ سجدے کی جگہ دیکھے، کعبے شریف کی طرف نہ دیکھے۔ دم واجب ہوتا ہے جب کوئی آدمی واجب چھوڑ دے عمرے میں۔ عمرے میں احرام کیا، بھول کر ٹوپی پہن کے طواف کے 2 چکر لگائے، پھر یاد آنے پہ ٹوپی اتار دی، کوئی دم شم نہیں ہے۔ عورت غیر محرم کے ساتھ نماز میں کھڑی، بالکل عورت محاذات پہ کھڑی ہو یا آگے ہو تو مرد کی نماز نہیں ہوتی۔ عمرے کے یہ مسجد عائشہ سے، لیکن طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ عورت بغیر محرم کے اکیلے طواف ہاں کر سکتی ہے۔ اگر کسی مرد کے سامنے عورت بیٹھی، اس کا کوئی حرج نہیں، ایک ہی نماز میں آگے نہ ہو، یعنی جیسے اب ہم عشاء پڑھ رہے ہیں وہ بھی عشاء پڑھ رہی ہو، ورنہ اگر ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں وہ اپنی نفل پڑھ رہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔